بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 1 جون ہم بات کریں گے جیو اور حامد میر کی منافقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو کچھ بھی ہوتا رہا، جو ڈرامہ چلتا رہا اور پھر اس ڈرامے کا ڈراپ سین بھی ہو گیا۔ پہلے حامد میر کو جیو نے خود فارغ کیا اور پھر الزام جو ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اداروں پر لگا دیا، ISI پر لگا دیا۔ لیکن اس سب کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اور سب کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جو بھی چینل پر نیا ہے اس سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کر لیں۔ حامد میر کے خلاف جو ہے وہ غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ کل سے یہ ٹرینڈ بھی جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس پر بھی خوب جو ہے وہ شور شرابہ مچا ہوا کہ انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے ریاست کے خلاف جو کہ ایک غدار استعمال کر سکتا ہے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ حامد میر کو بھی نواز شریف کی طرح اچھے سے معلوم تھا، اچھے سے پتا تھا کہ ان کو کیوں نکالا گیا اور کس نے نکالا، لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ یہ شور مچا رکھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ جیو کو بھی جو ہے وہ یہ بات اچھے سے معلوم تھی کہ وہ حامد میر کو کیوں نکال رہا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ الزام جو ہے وہ اداروں پر لگایا گیا۔ ذرائع کے مطابق جو ہے وہ حامد میر کا جو چینل ہے اس کی ریٹنگ جو ہے وہ کچھ عرصے سے اچھی نہیں آ رہی تھی۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو میر شکیل صاحب ہیں انہوں نے فوراً جو ہے وہ اپنے معروف اینکر کو فارغ کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ نہ صرف وہ ٹاپ ٹرینڈ بن گئے بلکہ ان کا جو پروگرام ہے وہ بھی ٹاپ ٹرینڈ میں آنے لگ گیا۔ خیر، اس سب کے باوجود جو ہے وہ اداروں پر الزامات لگتے رہے اور اداروں کے پریشر کی وجہ سے یہ کہا جانے لگا کہ حامد میر کو نکالا گیا ہے۔ اب رات گئے جو ہے وہ چند لفافہ صحافی جو ہے وہ جیو کے دفتر کے باہر جمع ہو جاتے ہیں، چند اینکر جمع ہو جاتے ہیں اور خوب احتجاج کرتے ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا، لیکن یہ احتجاج جو ہے لگ رہا تھا کہ یا تو ISI کے دفتر کے باہر ہوگا یا GHQ کے باہر ہوگا یا کسی خاص ادارے کے دفتر کے باہر ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ احتجاج ہوتا بھی ہے تو کہاں جیو کے دفتر کے باہر، یا لگ رہا تھا کہ جیسے اب شاید یہ پریس کلب کی طرف چلے جائیں گے، ایسا خیر کچھ نہیں ہوا۔ لیکن ایک بھی نعرہ ایسا نہیں تھا جس میں اداروں کے خلاف کچھ بولا گیا ہو، کیونکہ ان کو خود بھی معلوم ہے کہ لفافے کہاں سے آتے ہیں اور کس کی زبان بولنی ہے اور کس کے خلاف نہیں بولنا، لیکن خیر یہ ہمارے لفافہ صحافیوں کی دوگلی پالیسی بھی ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس سارے ڈرامے کے پیچھے جو ہے جو اصل محرکات تھے وہ کیا تھے۔ حامد میر کے جو حامی صحافی ہیں انہوں نے کل جتنی بھی ٹویٹس کی وہ تمام جو ہیں وہ اداروں کے خلاف تھی۔ PMLN بھی جو ہے وہ اس سارے ڈرامے میں کھوٹ پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اداروں کے خلاف کھل کر بولے ہیں اپنے جلسے جلوسوں میں اور کھل کر انہوں نے تنقید کیا، تو ان کو بھی موقع مل گیا اس سارے جو یہ ڈرامہ تھا اس میں ٹانگ اڑانے کا۔ خیر، PMLN کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب کو بھی جو حامد میر کا پروگرام ہے اس کے آف ایئر ہونے کا جو ہے وہ نقصان ہوا، کیونکہ ایک حامد میر صاحب ہی ہیں جو کہ ہمیشہ PDM کے حق میں جو ہے وہ پروگرامز کرتے رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ پروگرام آفر نہیں ہوا، اینکر کو ہٹایا گیا کیونکہ پروگرام جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر آن ایئر ہوا، کوئی مزاحمت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا، ایک ٹکر بھی جو ہے وہ اس بات کے خلاف نہیں چلا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شاہ زیب خانزادہ کا جو پروگرام ہے وہ بھی اپنے مقررہ وقت پر جو ہے وہ آن ایئر ہوا، اور شاہ زیب خانزادہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اداروں کے خلاف کھل کر بولتے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف کھل کر بولتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے پروگرام میں اس پر کوئی بھی بات نہیں کی۔ یہ آپ دیکھیں یہ اصل منافقت ہے جو کھل کر سامنے آئی ہے۔ پھر یہ سارا ڈرامہ کیسے ہوا؟ اور جیو کو معلوم تھا کہ حامد میر کے پروگرام کو آفر کرنے کا الزام جو ہے وہ سارے کا سارا اداروں پر ہی جائے گا، اور جیو نے ایک وضاحتی بیان بھی دیا جو آگے چل کے میں آپ سے شیئر کروں گی، اور کس طرح سے جو ہے وہ خود کو اس سارے معاملے سے جو ہے وہ نکال دیا۔ ایک مکس اچار جو ہے وہ انہوں نے اپنے بیان میں جو ہے وہ پیش کیا، اور کل جو احتجاج کیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ کل جیو کے دفتر کے باہر جو احتجاج کیا گیا اس کے بعد جیو نے اپنی اصل خاموشی توڑی، لیکن
وہ خاموشی توڑنا بھی میری نظر میں وقت صحیح نہیں تھا. بے شک انہوں نے جیسے بھی بیان دیا. احتجاج بھی جیو کے دفتر کے باہر ہوا اور احتجاج میں جو تقریریں ہیں وہ جیو انتظامیہ کے خلاف ہوتی ہیں. حالانکہ ان کو چینل سے ہٹانے کا سارا الزام جو ہے وہ اداروں پر لگایا جاتا ہے. لیکن اس سارے احتجاج میں کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ سب اداروں نے کروایا. اس لیے جیو نے بھی اپنے اوپر سے بات ہٹانے کے لیے ایک وضاحتی بیان جاری کیا اور جیو کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی ایڈیٹوریل پالیسی کے تحت جو ہے ان کو آفر کیا ہے. اب جیو کا کیا کہنا تھا ذرا اس پر نظر ڈالیں. سول سوسائٹی اور میڈیا حقوقی تنظیموں کی جانب سے صحافی سطور پر نامعلوم افراد کے حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں جیو کے سینئر اینکر حامد میر نے تقریر کی جس کے نتیجے میں معاشرے کے مختلف حلقوں کا شدید رد عمل سامنے آیا. ہم ایڈیٹوریل کمیٹی اور وکلا کے ساتھ اس صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ پالیسی یا قانون کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی. اس دوران کیپٹل ٹاک کی جو میزبانی عارضی طور پر ایک عارضی مہربان کے سپورٹ کی جا رہی ہے. ہم اپنے ناظرین اور قائرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ملک میں کسی بھی دوسری میڈیا آرگنائزیشن کے مقابلے میں کرپشن، توہین عدالت جیسے سینکڑوں جھوٹے الزامات پر جیو جنگ گروپ کو بند کیا گیا. ہمارے صحافیوں کو مارا پیٹا گیا. اپنے ناظرین اور قائرین کو حالات سے باخبر رکھنے کے لیے آرگنائزیشن کو 10 ارب سے زائد کا مالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا. تاہم گروپ اور اس کے ایڈیٹرز کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر کی گئی تقریر یا تحریر کے مواد کی ذمہ داری لیتے ہیں جو واقعتاً ایڈیٹوریل ٹیم نے دیکھا ہو اور نہ ہی اس کی منظوری دی ہو. حامد میر اور دوسرے صحافی اپنے ساتھی صحافیوں پر ہونے والے حملے کے حوالے سے اپنے غم و غصے اور مایوسی کا شکار ہوئے. اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا. تاہم صحافت اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے بہتر طریقے اور ذرائع موجود ہیں لیکن آج تک کسی حکومت نے اس پر کوئی کام نہیں کیا. پاکستان میں صحافیوں کی بہت بڑی تعداد عوام کے جاننے کے حق کے لیے لڑتے ہوئے جانوں اور آزادی سے محروم ہوئے. یہ اب دیکھیں یہ اصل منافقت ہے جو کھل کر سامنے آئی ہے. یہ ایک بگ سا چار ہے جو جیو نے پیش کیا. مزاحمت بھی کی کہ ہاں جی ہم مانتے ہیں حامد میر صاحب نے جو تقریر کی وہ غلط کی، لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ جیو یہ بھی کہتا ہے کہ کسی بھی حکومت نے آزادی صحافت کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اور ڈھکے چھپے الفاظ میں جیو نے یہ بھی کہنے کی کوشش کیا کہ ان کے اوپر اداروں کا پریشر تھا، معاشرے کا پریشر تھا، لوگوں کا پریشر تھا، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ حامد میر کو فارغ کیا ہے. تو یہ اصل منافقت تھی. اور کل سے جو ٹویٹس آ رہی ہیں اس میں کئی افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ساری صورتحال کا فائدہ جو ہے وہ بیسکلی حامد میر کو ہی ہوا ہے، میر شکیل کو ہوا ہے جو کہ وقت پر جو ہے وہ کھیلے ہیں اور بڑا درست کھیلے ہیں. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.